مجھے حکم ملا ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا اپنی انٹروڈکشن کروا لوں. مائی جرنی اسٹارٹس ہیئر. It obviously started earlier, but I just remember till here. یہ ایشین کالج کی تصویر ہے اور یہ ہے 1962 کی. And I'm sure most of you were not born, right? Some were born, but most of you were not born. اور 1962 میں یہ میں تصویر اس لیے دکھاتا ہوں کہ ہماری عمر سب کی 9 برس ہے، اور 9 برس کی عمر میں میری اپنے ایک کلاس فیلو اسکول فیلو سے ایک شرط لگی. اور 9 سال کے بچے عموماً جو شرط لگاتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ زیادہ ٹافیاں کون کھائے گا، زیادہ تیز کون بھاگے گا، لمبی چھلانگ کون لگائے گا. لیکن یہ جو 9 برس کے تھے یہ تھوڑے سے پاگل تھے، اور شرط ہماری یہ لگی، عمر نہیں بھولنا، 9 سال. شرط یہ لگی کہ پاکستان کا گرین جیکٹ پہلے کون پہنے گا. Who will represent Pakistan first in sports؟ یہاں چاند ستارہ بنا ہو اور نیچے پاکستان لکھا ہو. لو جی، لگ گئی شرط. اور میری بد نصیبی کہ میں یہ بھی ہار گیا شرط، اور اس نے 1971 میں پاکستان کا کلر پہنا. اچھا، میں سیاست دان نہیں ہوں، مروانا مجھے دینا، یہ میری زندگی کا حصہ ہے. It's got nothing to do with politics. لیکن آپ کا بھائی جو ہے نا وہ پیچھے پیچھے تھا، اور 1973 میں نے پاکستان کا کلر پہنا. تو جو اس زمانے میں 12-13 کروڑ کی آبادی ہوتی تھی، تو 12-13 کروڑ میں سے 16 سلیکٹ ہوئے، اور یہ برمنگھم گیا پاکستان کرکٹ کے لیے، اور میں بینکاک گیا پاکستان ٹینس کے لیے. تو شرط گو میں ہار گیا، لیکن both of us wore the Pakistan blazer and we represented the country for many years. اچھا جی، اب آگے چلیں جی. وہ اپنے راستے لگ گیا، میں اپنے راستے لگ گیا. اور یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بہت دوست تھے. بالکل کوئی دوستی نہیں تھی. اسکول میں بھی مہینوں گزر جاتے تھے کہ یہ مجھے ہیلو بھی نہیں کرتا تھا، کبھی کہیں مل لیا تو مل لیا. اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہو، 60 برس کے بعد وہ 2 دوست دوبارہ مل گئے. اس بار وہ وزیر اعظم تھا، اور وہ جو دوسرا چھچھورا تھا وہ ٹورزم کا منسٹر بن گیا. اور یہ تصویر اس کی ہے جب سٹیج پہ ہشام سرور صاحب تھے، اور ہم لوگ 2 تھے، اور ہشام کو تالیاں بج رہی تھیں، اور یہ پرائم منسٹر میرے سے پوچھ رہا تھا اور یہ کون ہے. تو میں ہشام کو کبھی بھولنے نہیں دیتا یہ بات. تو زندگی اللہ تعالیٰ عجیب کھیل کھیلتا ہے، آپ کو کہاں سے شروع کراتا ہے اور کہاں لے آتا ہے. اور میرے دفتر میں میری کوئی ڈگری فریم ہو کے نہیں ٹنگی ہوئی ہے. میرے دفتر میں میرا پاکستان کا ٹریک سوٹ ایشین گیمز کا ٹنگا ہوا ہے. اور جب کوئی گیسٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک ہی ہے، تو میں کہتا ہوں لے کے دکھانا. میں نے کہا ڈگری لینا کیا مشکل ہے بھائی، 2 سال کوئی رٹا مارو، کوئی کاغذ کا ٹکڑا مل جاتا ہے، یہ لے کے دکھا، پتہ چلے کہ گٹوں میں کتنا سانس ہے، کتنا سیکریفائس کرنا ہے. اور صبح 10 سال کی عمر میں فجر پہ اٹھ کے جب مال روڈ پہ بھاگنا پڑتا ہے نا، تو سمجھ آ جاتی ہے کیا دینا پڑتا ہے اور کیا لینا پڑتا ہے. یہ تصویر سب کو یاد ہے، ظاہر ہے اس نے ورلڈ کپ اٹھایا ہوا ہے. لیکن آج آپ کو ایک اور تصویر دکھاتا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم 7-8 برس کے تھے اور ہم ایشین کالج آیا کرتے تھے، تو ہماری مائیں ہمیں لنچ باکس دیا کرتی تھی. بٹ شوکت خانم اس کو لنچ باکس نہیں دیا کرتی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک بالٹی پکڑاتی تھی جس بالٹی میں پرانے کرکٹ کے گیند ہوتے تھے. اور جب بریک ہوتی تھی
اور ہم سب کینٹین اور کیفیٹیریا بھاگتے تھے. یہ 9 سال کا بچہ اپنی بالٹی اٹھا کے سامنے ٹینس کورٹ ہوتے تھے وہاں جاتا تھا اور یہ 20 منٹ گیند کراتا تھا. عمر نہیں بھولنا، 9 برس. اس کے بعد جب گھنٹی بجتی تھی تو یہ اپنی گیند سمیٹتا تھا اور یہ لا کے کلاس میں رکھ کے بالٹی اور کلاس اٹینڈ کرنے شروع کر دیتا تھا. آپ لوگوں کی پرابلم بتاؤں کیا ہے؟ آپ سب ورلڈ کپ اٹھانے کے خواہش مند ہو، بالٹی اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور جس دن آپ نے بالٹی اٹھا لی اس دن ورلڈ کپ بھی اٹھاؤ گے. یو آر آلویز ریڈی ٹو ڈو ون تھنگ بٹ ناٹ دی ادر. بیکاز یہ بالٹی والا سین آپ کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس میں محنت انوالوڈ ہے، اس میں سیکریفائز انوالوڈ ہے. آپ ریزلٹنٹ اورینٹڈ جنریشن ہو کہ ہمیں نتیجہ بتاؤ بھائی. میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر ہم اپنی شادی کو کیسے بحال رکھیں؟ جواب بعد میں دوں گا. سو اعظم جمیل کی آپ کی زندگی اگر آپ کو یوں نظر آتی ہے تو یاد رکھنا اسی کپڑے کو جب بیک سائڈ سے دیکھو گے تو وہ یہ لگتا ہے. یہ زندگی ہے. تو دس از واٹ لائف از، not this. And you people are so focused on this کہ you forget کہ یہاں پہنچنے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے. ہماری جو مائیں، جو بہنیں، جو ماسیاں، چاچیاں جب یہ بناتی تھی تو پیچھے سے وہ پھول یہ ایسا ہی نظر آتا تھا. And that's what your life is. Unless your life looks like this, your result cannot be this. چلے جی آگے چلے. پھر میں ایکٹر بن گیا. آئے ایزی نہیں لینا مجھے. یہ لیفٹ پہ کون ہے؟ جاوید شیخ. اور یہ سینٹر میں ہمارے سندھ کا ایک بہت بڑا فنکار ہوتا تھا، شفیع محمد. کیا ایکٹر تھا یہ، اور اتنا بیبا انسان. اور رائٹ پہ میں ہوں. اور یہ تصویر ایک فلم کی شوٹنگ تھی اس کی ہے، اور وہ فلم الحمدللہ بین ہو گئی. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اور جب آپ فلموں میں ایکٹنگ کرتے تھے تو آپ کو ٹیلی ویژن میں ایکٹنگ کرنی پڑتی تھی. تو بہت سارے سیریلز میں میں لیڈ رول پلے کرتا تھا. میں بہت ساری ہیروئنز کا ہیرو تھا. تو مجھے پلیز ایزی نہ لینا. میں پروفیشنل میوزیشین بھی ہوں، تو محکمہ مراسیات سے میرا بڑا تعلق ہے. اور بہت سارے میوزیشنز ہیں پاکستان کے جن کو میوزک میں نے سکھایا. اور بہت سارا میوزک جو آج آپ بھی سنتے ہو، آج بھی آپ سنتے ہو، اس کے پیچھے میوزک میرا ہے. اور میوزک میں آج بھی بجاتا ہوں بیکاز یہ میرے لیے ایک انوائنڈنگ فیکٹر ہے. جب میرا پورا دن سٹریسفل گزرتا ہے تو میں واپس آ کے اور آئی پٹ آن مائی ہیڈ فونز، آئی پلے دا کی بورڈ. تو اچھا جی، پھر میں کمرشل پائلٹ بھی ہوں. اور بہت سارے کپتان آپ کے جو ایمریٹس اور قطر میں ہیں ان کو فلائنگ میں نے سکھائی. اور میری انٹروڈکشن میں اور جو آپ کے JF-17 تھنڈر اور F-16 کے فائٹر پائلٹس ہیں ان کو ٹرین بھی میں کرتا ہوں. اور اس تصویر میں سے 2 پائلٹس ایسے ہیں جنہوں نے رفائل گرائے. ان کا میں نام نہیں لے سکتا فار ریزنز، بٹ میرے سے بہت ڈانٹ سنتے ہیں بیچارے بچے. اور یہ میرے اپنے بیٹے سے کوئی 10 برس چھوٹے ہیں. سو جب بھی کبھی ٹینشن ہوتی ہے
تو مجھے حکم ہوتا ہے تو میں پشاور ایئر بیس چلا جاتا ہوں، اور پھر میں 8-10 روز ان بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں اور کھاتا پیتا ہوں، اور ٹریننگ ہوتی ہے. اور یہ پھر دوبارہ 60 برس کے بعد ایچسن کالج کی تصویر ہے. اور میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر کامیابی کی علامت بتائیں. اس سے بڑی علامت کامیابی کی ہو نہیں سکتی کہ جس اسکول میں گئے تھے وہ اسکول آپ کو ایز چیف گیسٹ واپس انوائٹ کرے. اس سے بڑی علامت ہے. I don't care how much money you have. I don't care what your position is. I don't care if you are the Prime Minister of Pakistan. If the school you went to calls you back and says کہ ہمارا یہ ایونٹ ہے اور آپ اس میں چیف گیسٹ ہو, اسپیشلی وین یو آر نیور اے گڈ اسٹوڈنٹ, تو یہ جو ہے تھرو آؤٹ مائی ایکیڈیمک کریئر جب بھی میرا رزلٹ نکلا اور میں نے اپنے والد صاحب کو فون کیا, اور اس زمانے میں لینڈ لائن ہوتی تھی, تو میں کہتا تھا ڈیڈی رزلٹ آ گیا ہے, تو آگے سے ایک سوال آتا تھا, پاس کہ فیل. اور جب میں کہتا تھا پاس, he used to hang up, ختم, nothing else mattered. That was it. کوئی ڈرامہ نہیں تھا, کتنے اے اسٹار تو کتنے بی اسٹار, یہ بکواس ہے, پاس کہ فیل, بس آگے چلو. تو کوئی 60 یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی جہاں میں لیکچر کرتا ہوں, اور کوئی 150 ادارہ ہے ملٹی نیشنل لوکل دنیا میں اور پاکستان میں جہاں میں ان کی مینجمنٹ ٹیمز کو ٹرین کرتا ہوں. اور پچھلے 40 برس میں نے کوئی 4 لاکھ بچوں کو ٹرین کیا ہے جو غریب گھرانوں سے آتے ہیں, جو 5 روپے بھی افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا یار ان کو بھی تو کسی نے پڑھانا ہے, یا یہ کیا کریں, یہ انویسٹا ہیں. تو 4 لاکھ بچوں کو 40 برس ہو گئے, اور یہ بچے انویسٹا کے آڈیٹوریم میں نہیں میں نے پڑھائے, یہ وہاں تھے جہاں مجھے 3 گھنٹے گدھے پہ بیٹھ کے جانا پڑتا تھا بروغل کی ویلی میں, اور وہاں پر ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا اسکول, اور وہاں یہ 10 بچے ہوتے تھے, اور میں نے جا کے وہاں پڑھایا. اور میری انٹروڈکشن میں آپ کبھی یہ نہیں دیکھو گے کہ میں نے کون سا ادارہ ہولڈ کیا, یا میں کہاں کا CEO تھا, یا میں کہاں کا میں چیف ایگزیکٹو تھا یا چیف آپریٹنگ آفیسر تھا. میرے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کے پیسے ملتے ہیں. میری انٹروڈکشن میں ہمیشہ یہ سائڈ آتی ہے. اور یہ جتنے بھی کام میں نے آپ کو دکھائے ہیں ان کے لیے مجھے اب 50 برس ہو گئے, میں نے ایک آنا نہیں لیا. تو اور جب تک سانس باقی ہے کوشش یہی ہوگی کہ میں آ کے بولتا رہوں. تو سوال یہ ہے, اب آپ کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے. If I ask you if you are coachable, most of you will say yes, I am. تو میرا دوسرا سوال ہے کہ if you are coachable, why don't you have a coach? None of you has a coach. آپ لوگوں نے یہ نیا لفظ سیکھ لیا مینٹور. ہائے ہائے ہائے, یہ کیا بلا ہوتی ہے ہیں؟ کوچ کیوں نہیں ہے؟ بتاؤں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کوچ کا فنڈامنٹل جاب ڈسکرپشن تنقید ہوتی, اور آپ کے پاس تنقید سننے کی برداشت ختم ہو گئی. کوچ تو چلتا ہی کرٹیسزم پہ ہے, وہ تو آپ کو ننگا کرے گا. آپ کا تو اپنا دفتر میں کولیگ آ کے آپ کو کچھ کہہ دینا کہ اس کو یوں کر لو, تو اس سے آپ کو الرجی ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہو انہوں دیکھو یار جمعہ 8 دن ہویا مینو دس رہے.
Why are you allergic to coaching? یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, but you don't want a coach. کوچ کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کا کوئی درجہ نہیں ہوتا, اس کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی. وہ جو گھر کی ماسی ہے نا, جو صفائی کرنے آتی ہے, وہ اگر ایک دن تمہیں فون پہ سن لے اور اس کے بعد آ کے کہے صاحب جی یہ جو آپ فون پہ بات کر رہے تھے نا, ایسے نہیں کرنا, اچھا نہیں لگتا. You know what she is? She's your coach. For the last 5 seconds, she was your coach. لیکن تم گھر سے انا کو یہاں بٹھا کے لے کے جاتے ہو اور کہتی ہو یہ میری ملازمہ ہے, اس کی جرت کیسے ہوئی کہ مجھے بتا رہی ہے کہ میں نے کیا غلط کیا ہے. اوہ خدا کا شکر کرو کہ وہ بتا رہی ہے. وہ چپ بھی کر سکتی تھی اور ساری دنیا چپ کر جائے گی, تو پھر کہاں دھکے کھاتے رہو گے؟ اور یہی فرق آپ میں اور اولمپک گولڈ میڈلسٹ میں. آج آپ دنیا کے جتنے بھی اولمپک گولڈ میڈلسٹ لے لیں, ان میں ایک چیز کامن ہے, ایوری اولمپک گولڈ میڈلسٹ ہیز اے coach. Thank you. Now tell me, he's the world's best. Why does he need a coach? اس کو کیوں ضرورت ہے بھائی؟ اس نے اولمپکس کا گولڈ میڈل جیت لیا ہے. But every Olympic gold medalist has a coach. سوچنا کبھی. اس کو پہچانتے ہو؟ اس کے بھی کئی کوچ ہیں, لیکن میں ایک کوچ کو جانتا ہوں. اس کا نیوزی لینڈ سے مجھے فون آیا کہ اعظم بھائی مجھے انہوں نے کپتان بنا دیا ہے. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے کرکٹ میرے سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں کھیلتا. مجھے لیڈرشپ کون سکھائے گا, مجھے کمیونیکیشن کون سکھائے گا, مجھے ٹیم مینجمنٹ کون سکھائے گا. اور کوچ صاحب کے گھر میں 3 آؤڈیز کھڑی تھی اپنا بابر اعظم کے گھر میں, اور کوچ اوبر پہ آگے پیچھے بھاگتا تھا. ڈزنٹ میٹر. 8ویں جماعت پاس ہے اور ورلڈ سیلیبریٹی ہے. اس نے نیوزی لینڈ سے فون کیا کہ آپ نے مجھے منع نہیں کرنا. یہ دس از وائی پیپل گیٹ ویئر دے گیٹ. اور میں نے 2 سال پھر اس کو ڈانٹا, جھاڑیں دی. سو ریڈ دس. یہ لیڈرشپ کی ڈیفینیشن ہے جی. زیادہ سائنسدان بننے کی کوشش نہ کرنا. ہو کیا جتنا مرضی جانتے ہو, جتنی مرضی ڈگریاں ہیں, جتنی مرضی ریسرچ ہے, ہو کیا؟ اینڈ دیٹ کوشچن آنسرز whether you are a leader or not. Nothing else. Before I move on to my main presentation, I just want to show some red flags of leadership. یہ کام نہیں کرنے. پہلا کام یہ ہے کہ جی آپ do not lead by example. You can't be a leader if you do not lead by example. لیڈرشپ درس کا نام نہیں ہے, عمل کا نام ہے. جو کام لوگوں سے کرواتے ہو وہ تمہیں کرنا آتا ہے اور تم کرتے ہو یا نہیں کرتے. The second thing you do is this. This is the biggest crime of leadership, which is poor communication. This is the biggest crime in the world, regardless of leadership. If you can't communicate well, بڑا مشکل کام ہے. Living a life, I don't care if you are a housewife, if you can't communicate well, life will be very difficult. If people say, sir, what is the one biggest skill
we should learn if we have a choice. And every time, repeatedly, I will say only one thing, is communication. And communication is not speaking English. ہر بندہ کمیونیکیشن سن کے انگلش اسپیکنگ پہ چلا جاتا ہے. انداز گفتگو کو کمیونیکیشن کہتے ہیں. جس مرضی زبان میں بولو, بولتے کیسے ہو. اور کمیونیکیشن اتنی تم لوگوں کی پور ہے, اتنی پور ہے کہ خدا کی قسم مجھے کبھی کبھی تم میرا بڑھاپا خراب کرتے ہو, اتنا مجھے غصہ چڑھتا ہے. The first mistake, the primary mistake you make is کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہو, یاد رکھنا کہ you communicate based on your intellect, your knowledge, your background. جب آپ کمیونیکیشن کسی سے بھی کرتے ہو, you communicate based on your knowledge, your intellect, your mindset. But ایک چیز بھول جاتے ہو کہ جس کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہو وہ شخص آپ کی کمیونیکیشن کو اپنے نالج, اپنی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ٹرانسلیٹ کرتا ہے, آپ کی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ٹرانسلیٹ نہیں کرتا. وہ تو آپ کی بیک گراؤنڈ ہے, وہ آپ کا نالج ہے, وہ اس کمیونیکیشن کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اپنی بیک گراؤنڈ پہ. اینڈ دیٹس ویئر موسٹ آف دا کمیونیکیشن پرابلمس ارائز. کمیونیکیشن ٹو وے ہوتی ہے. Do not ever expect کہ جس لیول پہ آپ نے کی ہے اس لیول پہ وہ ایکسیپٹ بھی ہوگی کہ نہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ تھا, وہ اپنے نانے کے پاس گیا, انہوں نے کہا نانا جی 1000 روپے دے دیں. نانے نے کیوں, کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا امی نے کہا سودا لانا ہے. نانے نے کہا ادھر بیٹھ جا. اس کو بٹھا لیا اور نانا جی شروع ہو گئے. جب میں تیری عمر کا تھا نا تو میں صرف 10 روپے لے کے جاتا تھا. اس میں آٹا, چینی, دالیں, انڈے, مرغی, مسالے, گھی, دودھ, لسی, ہر چیز لے کے آتا تھا. تو چھوٹے نے کہا کہ نانا جی وہ کام اب نہیں ہو سکتا, اب دکانوں میں کیمرے لگ گئے ہیں. دونوں سچ بول رہے ہیں. Nobody is lying. That communication is pure. The only problem is کہ نانا اپنے بیک گراؤنڈ سے سٹوری سنا رہا تھا. اس بیک, اور وہ سچ تھا, 10 روپے میں یہ سامان آتا تھا, اور بچے نے اس کو اپنی بیک گراؤنڈ سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. اس نے کہا یار میں جب جاتا ہوں مجھے 10 روپے کا ایک لالی پاپ نہیں ملتا, یہ پورے گھر کا سودا 10 روپے میں لاتا تھا. کہ نانا جی خدا دا واسطہ ایک کم, ہاں مروان آ گیا, ہاں کیمرے لگ گئے. تو کمیونیکیشن میں جب بھی کرو, اور یہ کمیونیکیٹر کی رسپانسبلٹی ہے, ریسیور کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ تمہاری بات سمجھ جائے. کیوں سمجھے بھائی؟ پھر لیڈرشپ پہ یہ نہیں کرنا. یہ میں آگے جا کے کیونکہ ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا, یہ بھی نہیں کرنا. یہ سب سے بڑی بیماری ہے. آپ لوگوں کو ایک عجیب سی مسکنسیپشن ہے کہ اگر میں باس کے سامنے یہ جا کے کہوں گا کہ یہ کام میں نے کیا ہے, یہ کریڈٹ مجھے مل جائے گا. یہ بتاؤ کہ باسز الحمدللہ بیوقوف ہیں. وہ ایسی لاٹری میں باس بن گئے, ان کو نہیں پتا کہ یہ کام کس نے کیا ہوا ہے. Everybody is under the misconception that my boss is the biggest idiot on the planet. And he will not understand that this is what I have done. And he may give the credit to somebody else. پاگل ہے وہ پاگل پن کی وجہ سے وہاں پہنچا ہے. یہ باس کی پرابلم نہیں ہے, یہ آپ کی انسیکیورٹی ہے. اور اس کریڈٹ کے چکروں میں آپ لوگوں نے اپنی زندگی برباد کر لی.
I don't know آج کل کا کیا concept ہے, but when my children were small and really small, and when my daughter was 5 or 6 years, she was in grammar school, ان کا کلاس پروجیکٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, کلاس پروجیکٹ کا مطلب ہے کہ وہ ٹیچر جو تھی وہ 5-5-6 اسٹوڈنٹس کے گروپ بنا دیتی تھی کہ تم نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے. اور یہ جب سارے بچے میرے گھر آتے تھے, اور کیونکہ میں ٹرینر تھا تو میں ان کو دیکھتا تھا, تو میں کہتا تھا یار کوئی لیڈرشپ ان سے سیکھے. اینڈ واٹ ڈو 6-7 years old ڈو, کہ جس کی رائٹنگ سب سے اچھی ہے وہ کہتے ہیں لیبل تو لکھ. جس لڑکی کی ڈرائنگ سب سے اچھی ہے اس کے ہاتھ میں کلر پینسلز پکڑا دیتے ہیں کہ تو ڈرائنگ کر. They divide work based on their own talent. You did this when you were 7 years old. Why don't you do it today? آج آپ کو یہ موت پڑی ہوئی ہے کہ کریڈٹ یہ لے جائے گی یا یہ لے جائے گا. کیوں لے جائے گا بھائی؟ وہ 7 سال کا بچہ ریکگنائز کرتا تھا کہ ہم 7 میں سے اس کی رائٹنگ سب سے اچھی ہے, تو لیبل یہی لکھے نا یا ہم لکھیں. تو وہاں تو کوئی انسیکیورٹی نہیں تھی. ایک عجیب کشمکش میں پھنس گئے ہو. اچھا جی آگے چلے, یہ کسی اور پہ ڈال دو. اور بلیم کلچر تو اب پاکستان کا نیشنل سپورٹ ہے. If this was an Olympic sport, ہمارے پاس بوریاں ہوتی گولڈ میڈلس کی. Because everybody loves saying کہ یہ اس نے کیا ہے, یہ میں نے نہیں کیا. یہ جو ہمارا ملک ہے نا, یہ بہت سلیقے مند ملک تھا. اس پہ بہت تمیز والے لوگ رہتے تھے, اور ان کا پیسوں سے کوئی تعلق نہیں تھا, پاور اتھارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. تمیز جو تھی ان کی وہ تربیت کا رزلٹنٹ تھا, ایجوکیشن کا رزلٹنٹ نہیں تھا. آج تو خدا کی قسم تم ٹویٹر پہ کچھ چیز لکھ دو اور کسی 20 سال کے بچے کو وہ چیز پسند نہیں آئے, وہ آپ کی ماں بہن کر دے گا. وہ تو نہیں دیکھے گا کہ یہ آدمی میرے دادے کے عمر کے برابر ہے. یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ اس نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ اس نے گھر میں سیکھا ہے, whether you like it or not. اور کلچر بتاؤ تقریروں سے نہیں بنتا. کلچر کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے is what you tolerate becomes culture. جس چیز کو ٹالریٹ کر لو گے وہ کلچر بن جائے گا. تمہارا لڑکا نوکروں کے ساتھ, ملازموں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, تم نے ٹالریٹ کر لی, وہ بڑا ہو کے کیا ٹیپو سلطان بنے گا؟ وہ ملازموں کی بےزتی کرتا وہی بڑا بنے گا نا, بیکاز دیٹس واٹ یو ہیو میڈ. اگر وہ کسی لڑکی کو چھیڑتا ہے اور آپ نے وہ ٹالریٹ کر لیا تو who's at fault؟ شام کو کھٹک ڈانس گھر میں کیوں نہیں ہوا کہ تیری جرت کیسی ہوئی اس کی طرف نظریں اٹھانے کی؟ نہیں, آپ کہتے ہو کوئی گل نہیں, سونا منڈا ہے, کڑیاں تے ہن آن گیا. ضرور آئیں, کس نے منع کیا ہے؟ تمیز کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے, یا ڈس ریسپیکٹ کا کیا تعلق ہے؟ تو آج کے بعد میں ہمیشہ ہر لیکچر میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے باہر دیکھنا بند کر دیں. جس دن اندر دیکھنا شروع کیا 80% problems will be over. You are looking for somebody to blame
فار ایوری پرابلم. آپ نے تو اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا, اس بن میں 100 کیڑے نکال لیتے ہو. یہ نارمل چیز ہے, وی آل گاسپ, بٹ اس کی پیرامیٹرز, باؤنڈریز آپ نے ڈٹرمن کرنی ہے. آپ دوستوں کے ساتھ گاسپ کر سکتے ہو, دفتر میں نہیں کر سکتے, اس میں اجازت نہیں ہے. جھوٹ آپ دوستوں کے ساتھ بول سکتے ہو, گپ شپ لگا سکتے ہو, دفتر میں جھوٹ نہیں بول سکتے. دونوں جگہ وہ جھوٹ ہے, لیکن ایک جگہ آپ اس کو گپ شپ کا نام دے دیتے ہیں, ہم گپ لگا رہے تھے, ٹھیک ہے, دیٹس فائن. بٹ وائی وڈ یو لائی ان آفس؟ وائی وڈ یو لائی ان یور پروفیشنل لائف؟ اٹس ناٹ الاؤڈ. آگے چلیں جی. یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے. آبویسلی فیوریٹزم جو ہے وہ ایک انسٹنکٹیو نیچرل چیز ہے. وی آر آل گلٹی آف اٹ. میں ساری عمر نوکریوں میں میرے کوئی لوگ جو میرے لیے کام کرتے تھے, آئی یوز ٹو لائک سم باڈی مور دین دی ادر. یہ نیچرل چیز ہے, بٹ یو ہیو ٹو فائٹ دس اینڈ ٹرائی کہ یہ کوئی آپ سے غلط فیصلہ نہ کروا دے. Liking somebody is nothing wrong in it, but promoting that person over somebody who's more qualified, وہ گناہ ہے, وہ اس کی اجازت نہیں ہے. ویسے تم نے اس کے ساتھ کافی پینی ہے, ڈونٹ کھانے ہیں, کھا لو, مر لو, جو کرنا ہے کر لو. So even favoritism is a natural recourse, but you have to keep it under control. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں جی. And this, اب فیڈ بیک اگنور تو بہت بات کی بات ہے. آپ تو فیڈ بیک کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کیونکہ برداشت نہیں ہے. فیڈ بیک آپ کو کون دے؟ اگر آپ کسی سے سینئر ہے اور کوئی جونیئر آ کے کہے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہو, اس کی زندگی تو ختم ہو گئی نا. ہاں, لیکچر میں بڑے تیز ہو کہ جو تمہاری رائے ہے اس کا اظہار کرنا, اور جب وہ کرتا ہے تو چھتر شروع ہو جاتے ہیں. اور فیڈ بیک ایک چیز یاد رکھنا, ہاؤ ایور انپلیزنٹ اٹ از, بیکاز نیگیٹو فیڈ بیک از نیور پلیزنٹ. اگر میں کہوں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے, یو ول آلویز فیل بیڈ اباؤٹ اٹ, بٹ فار 1 second think of it in a different way. کہ negative feedback will teach you, right? That's what coaching is. Coaching کیا ہے؟ Negative feedback ہے نا. میں بابر کو یہ تو نہیں کہتا تھا کہ کیا کرنا ہے, اس کی تو فہرست بہت لمبی ہے. میرے لیے بہت آسان روٹ تھا بابر کو کہنا کہ یہ کام نہیں کرنا, بس ختم. کرنے کے لیے 200 کام ہوتا ہے, نہ کرنے کے لیے 5 کام ہوتا ہے. وہ 5 کام آپ ریموو کر دو تو باقی جو کرنا ہے وہ کرنے والے ہیں نا. So why waste time on the 200 things that he's allowed to do? Why don't you stop him of what he's not allowed to do? Tolerance پیدا کریں. پاکستان میں, not only this hall, but پاکستان میں صبر اور برداشت ختم ہو گئی. آرٹیفیشل انوائرمنٹ وہ ہوتی ہے جو ریل نہیں ہوتی. آپ وہی باتیں کرتے ہو جو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اچھی لگیں گی, وہ چاہے سچ نہیں بھی ہو آپ کرو گے, بیکاز یو آر ڈوئنگ اٹ فار دی ادر پرسنز بینیفٹ. اب یہاں بات کرنا بہت آسان ہے, وہاں بیٹھ کے اس کو عمل میں لانا مشکل ہے. بٹ ڈونٹ فرگیٹ کہ میں نے آپ کو صبح یہی بات کی تھی کہ جو میرے منہ سے لفظ نکلے گا آج, یہ سب کام میں کر کے آ رہا ہوں, کہیں پڑھ کے نہیں آ رہا, اپنے ہاتھوں سے کر کے آ رہا ہوں. ایوری تھنگ آئی ٹیل یو ٹوڈے آئی ہیو ڈن مائی سیلف.
بیکاز کہیں گوگل کر کے کوئی اچھی چیز پڑھ کے یہاں سنا دینا وہ تو آسان ہے نا, اور وہ اچھی چیز ہے, کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن اگر میں نے کوئی گوگل میں چیز کی ہے اور میں نے خود نہیں وہ کی, تو آئی ڈونٹ نو whether that works or not. But if I do it myself, I get a better idea کہ جی the idea was good. Does it work in our environment or doesn't it work in our environment? Okay? So this was generally our topic for today. So let's start. Okay ji, so leadership has been a journey. اور اس جرنی میں کیا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں, یہ نیچے والا پڑھیں, یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ مسل سے. Whoever was the strongest was the leader. چنگیز خان لیڈر تھا بھائی. Alexander the Great was a leader. Because leadership was determined by muscle. And then 400 or 500 years later, guess what? People started thinking. And then the Al-Barunis came and the Einsteins came and the Isaac Newton came, and leadership got transferred from muscle to brain. کہ جو عقل مند ہے, جو دانش رکھتا ہے, وہ لیڈ کرے گا. اور بہت صدیوں کے لیے یہ برین ڈیپینڈنٹ تھی. اور پھر لوگوں نے کہا it has to travel further, and it traveled to the heart. And now it's based on kindness. Ab leadership is kindness based. Why? Because it's no longer muscular. It's now humanity based. تو یہ چلی, اور یہ گراؤچو مارکس کا جو کوٹیشن ہے یہ آپ پڑھیں, only one man in 1,000 is a leader of men. The other 999 men follow women. Which is so true. ٹھیک ہے جی. اب when Einstein joined Cambridge University as a professor of physics, تو اس نے فزکس پڑھانا شروع کر دیا کیمبرج میں. تو ایک سال کے بعد وہ ایگزامینیشن بورڈ والے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ایک سال ہو گیا ہے تو ایگزام بنا کے دیں, بچوں نے اب امتحان دینا ہے. تو اس نے کاغذ کا پیس لیا اور اس نے 20 سوال لکھ دیے. انہوں نے کہا تھینک یو. وہ لے کے چلے گئے. انہوں نے وہ ایگزامینیشن بچوں نے دیا, کوئی بچے پاس فیل, لیکن ایگزام ہو گیا. اب جب ایک سال اور گزر گیا تو وہ آئنسٹائن کے بعد دوبارہ آئے. انہوں نے کہا جی اب تو ایک اور سال گزر گیا ہے, مہربانی کر کے پرچہ دیں. تو اس نے دراز کھول کے تو پرچہ نکال کے دے دیا. تو انہوں نے دیکھا تو اس نے کہا بٹ دیز آر دا سیم کوسچنز آف لاسٹ ایئر. اینڈ ہی سیڈ یس, دا کوسچنز آر دا سیم, دی آنسرز ہیو چینجڈ. And that's what life is. سوال وہی ہوں گے, ٹائم صرف جواب تبدیل کرتا ہے. میں نے جو اپنے والد سے سوال کیا تھا وہی میرا بیٹا میرے سے کرتا ہے. جو میرے والد نے مجھے جواب دیا تھا وہ میرا اب جواب نہیں. So leadership, the questions will always be the same. The answers will keep changing. And that's what life is. کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے سوال 99% وہی رہتے ہیں, جواب تبدیل ہو جاتے ہیں. اوکے, ناؤ so the first thing you have to understand is that leadership is not linked with authority. اس کا authority کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں جب سرینا میں تھا, the finest leader I saw in that entire hotel was a guy who was the head bellboy. Bellboy کا کام ہوتا ہے سامان اٹھانا, لیکن وہ جو اپنی ٹیم کو لیڈ کرتا تھا میں اس سے سیکھتا تھا. He was such an amazing leader. Again, it doesn't depend on what you do, it's who you are.
and it's got nothing to do with authority. दूसरा ये, leadership is a verb. Verb की क्या definition है? It's a doing thing. करने की चीजों को verb कहते हैं, noun नहीं है. noun तो title है. ये करने से आनी है. अगर कोई काम करते रहोगे तो लीडर कहलाओगे, यहां लिखने से लीडर नहीं कहला सकते. ओके, आगे चले जी. And it's not a collection of skills. You know what it is? It's a collection of habits. आदतें क्या हैं? You could be a very skilled person with very bad habits. आगे चलें जी. Michael Phelps. Michael Phelps was the greatest Olympian ever. ये दोनों हाथों में इसके यहाँ तक गोल्ड मेडल्स हैं. ये तस्वीर आधी क्रॉप हो गई है. Now he was the finest Olympian ever and he's a swimmer. I like him for his neurodiversity. बिल्कुल. अब ये कोई 27-28 गोल्ड मेडल कल ही जीत गया. पूरे मुल्क जो है वो 4 गोल्ड मेडल जीतते हैं. अब माइकल फेल्प्स को अगर मैं यहाँ अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू स्विम? अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बताएं. वेरी गुड. सो अबाउट 7 or 8 people know how to swim. Now this is for those people who don't know how to swim. If I call Michael Phelps here and say कि यार इनको ज़रा 2 दिन लगा के तसल्ली से ज़रा स्विमिंग पे लेक्चर दे, और वो 2 दिन आपको स्विमिंग के में लेक्चर दे के चला जाता है, और मैं आपको उठा के रावल डैम में फेंक दूं, तो क्या होगा? डूब मर जाओगे ना. ऑब्वियसली, बिकॉज ये चीज़ करने से आती है. लीडरशिप करने से आती है. आज़म जमील नहीं सिखा सकता. जैसे माइकल फेल्प्स आपको स्विमिंग नहीं सिखा सकता, इसी तरह आज़म जमील आपको लीडरशिप नहीं सिखा. ये जिस दिन करना शुरू करो उस दिन ये आ जाए. ये मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, इनको मैं जितनी मर्जी रेसिपीज़ दे दूं, जब तक बावर्ची खाने में जाके इन्होंने प्याज टमाटर मसाले नहीं मिक्स करने, तब तक नहीं पता चलना कि ये काम ठीक है या गलत है. सो यू हैव टू डू इट. So don't think that you'll attend 10 classes like this and one day you'll say, yes, I'm a leader. It doesn't work that way. I wish it did, but it doesn't. मुझे 40 बरस हो गए और आज भी मुझे कहते हैं, सर आप अपनी लीडरशिप को कितने मार्क्स देते हैं आउट ऑफ 10? जिस दिन मैं बहुत शो मारनी हो ना, मैं 7 कह देता हूँ. जिस दिन मैंने बहुत शो मारनी हो, अदरवाइज 5-6 की गेम है यार. आगे चले जी. और ये देखना, लीडरशिप की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब क्या हो गया? I just wanted our team to capture our CEO. ओ, ये देखो ना, तुम्हारे सीईओ को भी मैंने दुआएं दे दे के आगे धक्के दिए. तो जब आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की फलाह और ग्रोथ हो जाए, उस दिन लीडरशिप का टाइटल मेरे से ले लेना. प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. Leadership is not how much people respect you. It's about how many leaders did you make in your life. That is it's always about other people. ठीक है जी, आगे चलें जी. सबसे पहली चीज, लोग अगर आप अपने आप को कह रहे हो मैं लीडर हूं, the first thing people will look at is your belief and vision. And believe करें
کہ your vision will be audited before you are. Before they figure out اعظم جمیل کیسا بندہ ہے, وہ یہ فگر آؤٹ کریں گے کہ یہ کرتا کیا ہے, اس کا ایم کیا ہے, اس کا مشن کیا ہے, اس نے کیا کیا ہے. تو میرا جو فرد عمل ہے وہ پہلے آڈٹ ہوتا ہے, کوالیفیکیشن ویشن سب بعد میں آڈٹ ہوگی. ویلیوز اینڈ ویلیوز لائک آئی سیڈ آر ناٹ بیسڈ آن کنوینئنس. اب آپ نے ویلیوز کا جو حال کیا ہے اللہ معاف کرے, اوپر آپ کے ساتھ وہ چترول ہونی ہے. اپنی مرضی کے ویلیوز بنا لیے. پیسے چوری کرتے ہو, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اعظم صاحب نے کیسا سوال کر لیا, پیسے چوری کرنا, اچھا جی نہیں کرتے, ویری گڈ. سافٹ ویئر کیوں چوری کرتے ہو؟ ہاں یہ حلال ہے نا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ کتاب بتائی نا جہاں لکھا ہوا ہے کہ پیسے چوری کرنے میں اور سافٹ ویئر چوری کرنے میں یہ فرق ہے. کیا فرق ہے؟ آپ نے خود فیصلہ کیا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں, اور یہ بتاؤں میں کیوں کر سکتا ہوں, کیونکہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کر رہا ہوں. پیسے چوری کروں گا تو کوئی نہ کوئی تو پکڑ لے گا, یا ماں کہے گی میرے بیگ سے کس نے پیسے نکالے ہیں, یا دوست پکڑ لیں گے, یا کوئی نہ کوئی, یا معاشرہ پکڑ لے گا, کوئی نہ کوئی پکڑ لے گا. سافٹ ویئر اگر میں نے چوری کیا تو بل گیٹس تو نہیں آئے گا نا, اور میرا لیپ ٹاپ کھول کے کہے گا بتاؤ بھائی یہ میری ویب سائٹ سے لیا ہے یا تم نے حفیظ سینٹر سے لیا ہے. تو جس چیز کی پکڑ نہیں ہے اس کی اجازت ہے. آئے صدقے جاؤں. اور اپنے بچوں کو کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں, کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر لو, کاپی کر لو, وہ کر لے گا, وہ تو بہت سیاڑا ہے. لیکن جب وہ 30 سال کا ہوگا پھر اس کو کیسے روکو گے؟ ویلیوز آر ناٹ بیسڈ آن کنوینئنس, کہ جو چیز آسان ہے وہ کر لو, جو مشکل ہے نہ کرو. صبح 10 بجے ٹریفک لائٹ پہ گاڑی روک دو گے, رات کے 2 بجے نہیں روکو گے. کیوں؟ کیونکہ تھانے دار نہیں ہے نا بھائی. چلان سے ڈرتے ہو تو وہ کدھر گئے جو 2 یہاں ڈیبٹ کریڈٹ والے بیٹھے ہوئے تھے, اور جو شاہ رگ سے بھی قریب تھا وہ رات کو چھٹی پہ تھا. Who are you trying to convince? کس کو چکر دے رہے ہو کہ رات کے 2 بجے ٹریفک لائٹ بریک کرنا از اوکے بیکاز میرے لیے کنوینئنٹ ہے. انوویسٹا کہہ دے اعظم جمیل صاحب 11 بجے آ رہے, 11:15 بجے سب یہاں بیٹھے ہوئے تھے, اچھی بات ہے. لیکن اگر آج ماں کہہ دے بیٹا مجھے بازار لے جانا 8 بجے, تو 9 بجے بھی گھر پہنچو گے تو ایک معافی تک نہیں مانگو گے اپنی ماں سے کہ تم گھنٹہ لیٹ آئے ہو. ماں ہے نا, کیا بگاڑ لے گی؟ ماں کے پاس کوئی پرسنل فائل تو ہے نہیں, یا کوئی وارننگ لیٹر وہ دے دے. تو جو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں سب سے زیادہ رگڑا ان کا ہی لگانا ہے, اور یہی کرتے ہو نا زندگی میں. جو پیار نہیں کرتا, جو چھتر مارتا ہے, ہائے ہائے, اس کے سامنے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہو نا, محمود بھی اور ایاز بھی. اور جو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, رگڑا اسی کو دینا ہے تم لوگوں نے. اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں. Everything you own today can be taken from you. تمہارا گھر تم سے چھینا جا سکتا ہے, تمہارے پاس جتنی دولت ہے وہ ایک دن میں چھینی جا سکتی ہے, تمہاری اولاد تم سے چھینی جا سکتی ہے.
सैकड़ों हजारों लोगों की औलादें उनसे छिन गई। कोई चीज दुनिया में नहीं है जो तुमसे छीनी नहीं जा सकती एक्सेप्ट इंटेग्रिटी। कोई मां का लाल आपकी इंटेग्रिटी नहीं छीन सकता। He can only buy you if you are for sale. और जो चीज कोई छीन नहीं सकता उसकी हिफाजत करना। बाकी जितनी चीजें हैं वो आज हैं, कल नहीं होंगी। सेहत है वो आज है, कल बाईपास हो रहा होगा। लेकिन इंटेग्रिटी कोई मां का लाल नहीं छीन सकता। दो चीजें नहीं छीन सकता, एक इंटेग्रिटी कोई नहीं आपकी छीन सकता, दूसरी आपकी तालीम कोई नहीं छीन सकता। Nobody can forcibly take your education away. ओके, आगे चलें जी। हाय, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुने? ये एक दीवार है जो 4000 किलोमीटर से भी तवील है। इसको बनाने में 300 साल लग गए, 300 years, और 4000 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इफ नॉट मोर। और स्टोरी ये कहती है कि इसके अंदर कोई 1.5 लाख चाइनीज दफन है जो इस पे काम करते करते 300 साल में मर गया और उसको उन्होंने वहीं दफना दिया। अब ये दीवार बनी क्यों? ये दीवार इसलिए बनी कि इनको मंगोल्स का डर था कि चाइना मेन लैंड के, कि ये मंगोल आएंगे और ये चाइना को बर्बाद कर देंगे जैसे इन्होंने आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया था। तो उस कब्जे से बचने के लिए इन्होंने दीवार बना दी। अब जब दीवार बन गई और 300 साल लगे तो उसके बाद ये बड़े महफूज समझने लगे अपने आप को। तो फिर एक दिन मंगोल्स का लश्कर आ गया। अब जब उन्होंने दीवार देखी तो 4000 किलोमीटर दीवार इस तरफ उस तरफ और आसमान जितनी वो ऊंची। तो वो जो चौकीदार था उसको बुलाया, उसको 200 युआन दिए, उसने गेट खोल दिया। आप बनाते रहे दीवार। सो उसके बाद एक सेइंग बनी, बिल्ड योर कैरेक्टर बिफोर यू बिल्ड द वॉल। वॉल तो 300 साल में बन गई, किरदार टूटने में 2 सेकंड लगे और 1.5 लाख चाइनीज की वहां पर मैयत रो रही होगी कि हमने क्या क्या नहीं दिया। और इस दीवार पे इसकी हिस्ट्री में अब तो एक अजूबा बन के रहेगी ना, लोग सेल्फियां लेते हैं। हिस्ट्री में 2 दफा चैलेंज हुई है, दोनों दफा चौकीदार को पैसे देके उन्होंने गेट खुलवा ली। तो क्या फायदा इन दीवारों का जब तक किरदार नहीं बनता। ओके, आगे जी। नॉलेज, मेरा गला खुश्क हो गया सारी जिंदगी ये रोते हुए कि आप लोग इतने एकेडमिक डिपेंडेंट हो चुके हो कि नॉलेज ज़ीरो हो गई, उस पर कोई जहन कभी देते नहीं हो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। और नॉलेज बताऊं क्यों ख़त्म हुई? क्योंकि तजस्सुस आपने ख़त्म कर दिया। जब तजस्सुस ख़त्म हो जाता है उसका पहला बाय प्रोडक्ट है कि नॉलेज ख़त्म हो जाती है, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, जब 2.5-3 साल के थे ना, हाय हाय हाय, फिर माँ बाप की ज़िंदगी अजाब की हुई थी। फिर ये सवाल वो सवाल, आखिर माँ बाप कहते थे चुप कर जा। लेकिन तजस्सुस क्यों था? क्योंकि अल्लाह ताला का सॉफ्टवेयर था, अल्लाह ताला ने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की थी और उसकी वजह से बक बक करते थे। मेरा सवाल ये है कि आज सवाल करने क्यों बंद कर दिए? ये तो अल्लाह ताला का तोहफा था, क्यों ठुकरा दिया? ये बताओ दोबारा कब शुरू होगा? ये जब 80-85 साल के हो जाओगे ना, फिर घर में चरपाई पे बैठे होगे और जब बेटा दफ्तर से आएगा तो फिर कहना
اے پتر یہ ریموٹ کس طرح چل رہا ہے؟ اینڈ دین سے اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو ابا، اولاد تنگ پڑ جائے گی اگر اس عمر میں سوال کیے. سوال کرنے کی عمر تو اب ہے. اب کیوں چپ کر گئے؟ کیونکہ کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے، سیکھنے کا انٹرسٹ نہیں ہے، ہر چیز کا مطلب ڈھونڈتے ہو. فیض صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ 2 چیزوں سے کبھی سودا نہ کرنا، ایک علم کے ساتھ، دوسرا عشق کے ساتھ. ان کے ساتھ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی، پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹ نہ بنانا. آپ لوگ علم کے ساتھ سودا شروع کر دیا. یہ میں نے کورس کر لیا انوویسٹا میں تو مجھے نوکری مل جائے گی، اور لعنت بھیجو نوکری کو. علم ہے بھائی، علم حاصل کرنے نکلے ہو. یہ میں نے کر لیا تو لنکڈ ان پہ میرا پروفائل امپروو ہو جائے گا، میرے کامنٹس اچھے ہو جائیں گے. ایوری تھنگ از ٹرانزیکشنل. یو آر لوکنگ فار بینیفٹ. علم میں اگر بینیفٹ ڈھونڈنا شروع کیا نا تو علم کا کچھ نہیں بگڑنا، وہ آپ کو غرق کر دے گا. عشق کی پروفٹ اینڈ Would you like to have some water? ہاں میں لیتا ہوں. عشق میں پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹ کیوں نہیں بناتے کہ میں نے اگر اس کو کر لیا تو یہ لکھ کے دے کہ مجھے خوش رکھے گی. 2 چپیڑیں پڑھنی ہے 10 دن کے بعد، اور پھر ماں باپ آ جائیں گے بیٹا صبر کرو. تو پہلے صبر کر لیتے. چلے جی آگے. اب اسکل اورینٹڈ نہیں ہو، اس لیے کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی عادت پڑ گئی ہے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کس کو کہتے ہیں؟ امیڈیٹ تسلی کو. جب امیڈیٹلی تسلی مل جائے اس کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں. اب اگر بھوک لگی تو کیا کرتے ہو؟ ایک بٹن فوڈ پینڈا میں دبایا اور 15 منٹ کے بعد پیزا آ جاتا ہے نا. اگر کوئی گانا سننا ہو تو اسپوٹیفائی کھولا، اسکرول کیا، بٹن دبایا تو لکھے جو خط تجھے شروع ہو گیا ہے جی. پھر کوئی قمیض خریدنی ہوگی، اسکرول کیا، کوئی قمیض نظر آئی، آرڈر کیا، 2 دن میں وہ بھی آ جائے گی. مووی دیکھنی ہو، نیٹ فلکس کھول لیا، جو بھی کھول لیا، مووی دیکھ لی. یو آر یوز ٹو ایوری تھنگ ہیپننگ امیڈیٹلی، انسٹنٹلی، اینڈ دیٹس وائی اٹس کالڈ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. یہ یاد رکھنا آج کے بعد کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن 2 جگہ کام نہیں کرتی. اور میں نے کہا یار یہ کون ہے بھائی؟ میں نے کہا پتہ نہیں، اللہ رحم کرے کوئی اوپر سے عذاب نہ آ گیا ہو. ہاں یہ تو ہاں میری عمر میں نا ایوری تھنگ دیٹ ہیپنز یو فیل کہ اوپر سے بس آ گئے ہیں فرشتے کہ چل بھائی تیرا ٹائم آ گیا، پیکنگ کرو. اب انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اچھی چیز ہے، ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، 100 بسم اللہ استعمال کریں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ ان 2 ایریاز میں کرتے ہو جہاں اس نے چلنا نہیں ہے کبھی بھی. The first area where instant gratification can never work is the acquisition of skill. کوئی اسکل سیکھنی ہے تو بچوں کوئی ایپ آپ کو ہیلپ کر دے گی لیکن آپ کو اسکلفل نہیں بنا سکتی. اگر آپ آج بازار جائیں اور پینٹ خرید لیں، کینوس خرید لیں اور کہے میں نے آرٹسٹ بننا ہے، کھول لو نا ایپ. بتا دو مجھے کون سی ایپ آپ کو اگلے دن آرٹسٹ بنا دے گی؟ 10 سال لگ جائیں گے اینڈ یو ول بی نو ویئر کلوز. کوئی بھی اسکل ہو، میوزک اگر بجانا ہے تو جا کے بازار سے گٹار لے آؤ اور کھول لو ایپ اور بجا کے مجھے سناؤ نا. سال ہو جائے گا جیوے جیوے پاکستانی بجا رہے ہوگے، اور سوائے اپنی فیملی کے کوئی اور برداشت بھی نہیں کر رہا ہوگا. Because it's a skill. It cannot work with instant gratification. The other thing that doesn't work with instant gratification
is relationships. رشتوں نے کوئی ایپ نہیں ہے. جس دن بیگم ناراض ہے اس دن ناراض ہے, جتنے مرضی ایپ کھول لو, جتنی مرضی 5 GB بھی اگر نیٹ ورکنگ ڈیٹا چل رہا ہو, doesn't matter. If she's angry, she's angry. And you have to fix it. And there is no app that will help you fix a relationship. Whether it's with your child, whether it's with your parents, with your wife, or your relationships in the office. رشتوں کے لیے اور ہنر حاصل کرنے کے لیے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کام نہیں کرتی. خدا کے لیے اس کا پیچھا چھوڑ دو. اس کے علاوہ 100 بسم اللہ. جتنے مرضی پیزے آرڈر کرنے ہیں, جتنے مرضی کہانیاں سننی ہے, گانے سننے ہیں, سن لو. اس میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کام کرتی ہے. اوکے, آگے چلیں جی. فیئرنس. اب ہم نے فیئرنس کو ایکوالٹی میں کنورٹ کر دیا. یاد رکھنا, بینگ ایکول از ناٹ بینگ فیئر اینڈ ایکوٹیبل. ایکول ہوتا ہے کہ جب آپ سب کو ایک چیز برابر میں دے دیتے ہو. اب لیٹ سے پاکستان کا ایجوکیشن بجٹ جو ہے, لیٹ سے وہ 2 کروڑ ہے یا 10 کروڑ ہے فار دا پرپز آف کیلکولیشن, اور ہمارے 5 صوبے, تو ہم 5 صوبوں کو 2-2 کروڑ دیں گے تو 10 کروڑ پورے ہو جائیں گے نا, ایکول ہو گیا. دس از ناٹ ایکوٹیبل, بیکاز آپ بڑے صوبے کو 2 کروڑ دے رہے ہو جس کے پاس 400 اسکول ہے, اور آپ بلوچستان کو بھی 2 کروڑ دے رہے ہو جس کے پاس 6 اسکول ہے. تو ہے تو ایکول, بٹ از اٹ فیئر؟ اینڈ دی آنسر از نو. So the key in your life has to be equitable. Equitable کا مطلب ہے کہ جو چیز جس کو جتنی ضرورت ہے آپ نے اتنی دینی ہے. اور ایکول ڈویژن جو ہے وہ کبھی کبھی کام کر جاتی ہے, وہ منع نہیں ہے, بٹ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگلے کی ضرورت کتنی ہے. اگر کسی کی ضرورت 10 ہے اور آپ نے اس کو 5 دے دیا اور باقیوں کو بھی 5 دیا, تو دیا تو سب کو 5, لیکن جس کی ضرورت 10 تھی اس کا تو کام نہیں ہوا نا. So that is what leadership has to look at. Leadership can't be equal. Leadership has to be equitable, which means کہ جس چیز کی آپ کو جتنی کو لوگوں کی ضرورت ہے آپ نے وہ ضرورت پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں گے. ہاں, تو جو لوگ آپ کے لیے کام کرتے ہیں, میں ہمیشہ آپ سے پوچھتا ہوں, یو ہیو پیپل ورکنگ فار یو؟ کہا الحمدللہ. میں نے کہا کہ ڈو دے ڈو گڈ ورک فار یو؟ الحمدللہ. اینڈ دین آئی سے ڈو دے لائک یو؟ ڈو دے لائک یو؟ ایسے ہے جی. میں نے کہا تمہیں پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے میں آج صبح ان بچوں کو کہانی سنا رہا تھا کہ ایک دفعہ میرے والد صاحب نے فیض صاحب کو شکایت لگائی میری کہ فیض صاحب انہوں عشق ہو گیا. میں کہا وڑ گئے. فیض صاحب نے بٹھا لیا. تو فیض صاحب نے پوچھا واقعی عشق ہو گیا؟ تو آپ جواب تو نہیں دے سکتے تھے, احتراماً آپ کو خاموش رہنا پڑتا تھا. تو میں چپ. پھر دوبارہ پوچھا, انہوں نے کہا عشق ہوا ہے؟ میں پھر خاموش. تو اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ہوا ہے. خاموشی کا یہ مطلب جیسے یہ لڑکیاں جب اپنے نکاح پہ جاتی ہیں, بیٹا قبول ہے, خاموش. پھر دوسری دفعہ آیا, قبول ہے, خاموش. تیسری دفعہ خاموش ہوا, مبارک دی, وہ پھڑکا کے مارا. 3 خاموشیاں, چیپٹر کلوز. تو ہمارا بھی یہی حال تھا, خاموش رہ گئے. تو فیض صاحب نے مجھے کہا, کہتا بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ عشق ہو گیا, یہ بتا کہ اس کو پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں. اینڈ دین یو لک ایٹ ہم اینڈ یو سے
एक्सक्यूज मी, मैं किस लेवल पे पहुंचा हूं? मैं तो इश्क के 7वें आसमान पे हूं। फैज साहब तो पसंद तो मैंने उसकी सेल्फी देख के कर लिया था, वो तो मरना बहुत पीछे रह गया, मैं तो बहुत आगे चला गया। और ज़िंदगी के कई बरस गुजर जाते हैं तो एहसास होता है कि इश्क इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हार्ट, पसंद इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द माइंड। और पसंद जो है ना, ये इश्क की CNG है। जिस दिन पसंद ख़त्म हुई, इश्क प्यासी मर जाएगी। इश्क को बहाल रखने के लिए पसंद का बहाल होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज मेरी सहेली एंजेलिना जोली भी घर पे ही बैठी है। इट डजंट मैटर। सो पसंद जो है ये एक और चीज़ है। सो माई क्वेश्चन इज दैट पीपल दैट वर्क फॉर यू और दे वर्क विद यू, ऑब्वियसली दे लिसन टू यू। जो राबिया के मुताहिद हैं वो राबिया की बात तो सुनते हैं, बिकॉज राबिया आके सुबह काम देती है और ये सारे बेचारे मस्कीन जो पीछे बैठे हैं ये कोई ना कोई काम कर लेती है। अब बताओ क्यों काम करते हैं? बिकॉज दे गेट पेड टू लिसन टू हर, दैट्स व्हाई दे आर लिसनिंग टू हर। They know if they don't listen to her, they'll probably lose their job. But do they like her? अब सवाल ये है, अब अगला सवाल ये आता है, लीडरशिप पूछती है कि जब वो सारा काम कर देते हैं मेरा और किसी प्रॉब्लम के बगैर जो मैं कहती हूं उस पे वो अमल कर देते हैं, तो लाइक कहां से आ गई? लाइक क्यों जरूरी हो गई? तो फिर आज सुन लो। द पर्सन हु वर्क्स फॉर यू and doesn't like you will only give you the amount of effort it takes for him to get paid. That's it. And keep his job. अगर 33% इम्तिहान में पास मार्क्स है, वो बंदा 34% नहीं लेगा। Why? Because he doesn't like you. He will take his 33%, वो अपनी तनख्वाह डालेगा, अगले महीने वो 1 तारीख को ड्यूटी पे वापस आ जाएगा। बट वॉट इफ दैट पर्सन लाइक्स यू? अब उसको अभी भी 33% चाहिए, लेकिन उसका पोटेंशियल जो है वो तो 50% था। अब अगर वो आपको पसंद करता है तो अब उसकी कंट्रीब्यूशन 33 से बढ़ के 50 हो गई। उसको अभी भी 33 की ज़रूरत है, 50 की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो एक्स्ट्रा 17% है वो किसके क्रेडिट पे गए? मैडम के पास गए, वो इसकी टोकरी में गए। And imagine if you have 10 people and all of them are putting in 20% more effort because they like you, that's 10 into 20 is 200% more effort. That is not going to their credit, that's coming to her credit. और वो ही अपने कंधों पे बैठा के आपको प्रमोट करवाते हैं। ये लीडरशिप को समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि हुक्म की तामील जो है वो काफ़ी है। पसंद, हुक्म की तामीर तो बॉस भी करवा सकता है। कर्नल भी मेजर को हुक्म देता है तो हुक्म की तामीर हो जाती है। रैंक हुक्म की तामीर करवा सकता है, सीनियरिटी करवा सकती है। पसंद जो है वो सीनियरिटी नहीं करवा सकती, वो सिर्फ आप करवा सकते हो। ओके? ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी को उर्दू में क्या कहते हैं? आजिज़ी। डेफिनेशन के पक्के हैं, डेफिनेशन में मार नहीं खाते। पंडित शिव कुमार शर्मा हिंदुस्तान के बहुत बड़े संतूर प्लेयर थे एंड ही वाज नोबेल प्राइज लेवल। ये 2 साल पहले फौत हो गए और पंडित शिव कुमार शर्मा की पार्टनरशिप थी हरि प्रसाद चौरसिया के साथ, और ये दोनों मिलके
میوزک کمپوز کرتے تھے شیو ہری کے نام سے، اور انہوں نے بہت ساری فلموں میں کمپوزیشن دی. آپ کو شاید اگر میں یاد کراؤں تو ایک فلم تھی سلسلہ جس میں ان کا میوزک تھا. دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے، یہ ہری پرساد چورسیا کا میوزک. تو شیو کمار شرما کہتے ہیں کہ میں ہماچل پردیش میں رہتا تھا اور وہ پہاڑی علاقہ تھا، اور میرے والد صاحب جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے لے جاتے تھے. تو اب کہتے ہیں کہ میں نے بہت جلدی یہ سیکھ لیا کہ جب پہاڑ پہ اوپر چڑھنا ہوتا ہے تو ویٹ آگے کر کے چڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ سینٹر آف گریوٹی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ویٹ فارورڈ جھک کے چلنا پڑتا ہے. اور جب آپ پہاڑ سے اتر رہے ہوتے ہو تو ایگزیکٹلی اپوزٹ آپ کو ویٹ پیچھے کر کے چلنا پڑتا ہے. تو شیو کمار شرما نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا زندگی میں جو بھی بندہ تمہیں ملے اور وہ اکڑا ہوا ہو، سمجھو وہ نیچے جا رہا ہے، اور جو جھکا ہوا ہو اس کا سفر ابھی اوپر تک. یہ عاجزی کا سفر ہے. سو اف یو وانٹ ٹو گرو، اف یو وانٹ ٹو ڈو ویل، اور پلیز گروتھ کا کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. میں اس عمر میں بھی دعا کرتا ہوں کہ میں گرو کرتا رہوں. اپنے آپ کو ریٹائرمنٹ کے ساتھ گروتھ کو نہ ملا لینا. تو اگر گرو کرنا ہے تو سر جھکا کے چلنا، کیونکہ جس دن اکڑ گئے اس دن مطلب ہے کہ نیچے کا سفر شروع. کچھ پلے پڑ رہا ہے کہ نہیں؟ شکر ہے. اکاؤنٹیبلٹی لیڈرشپ کا ایسنس ہے. You have to be accountable. No question. If you say کہ مجھے کوئی question نہیں کر سکتا, you can be a very strong boss, you can be a commander, you can be anything. You cannot be a leader. یہ ایک ریسپی کا انگریڈینٹ ہے جس کے بغیر، اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر آپ لیڈر نہیں بن سکتے. اس کے علاوہ 100 چیزیں بسم اللہ آپ بن جائیں. اوکے آئے. اس کا کیا ٹائٹل ہے؟ جنگل کا ہاں بادشاہ. کبھی کسی نے بادشاہ کی جاب ڈسکرپشن دیکھی ہے؟ یہ 9 گھنٹے تو سوتا ہے، اس کے بعد صرف بادشاہ سلامت کو بھوک جگاتی ہے. تو جب یہ اٹھتا ہے تو نواب صاحب کا بچہ خود بھی شکار نہیں کرتا، شیرنیوں کو آواز دیتا ہے کہ جاؤ کچھ شکار بار لے کے آؤ. وہ بیچاری اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کوئی گائے بھینس گرا لیتی ہیں. جب وہ شکار پکڑا جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں. پھر بادشاہ صاحب جا کے کھانا کھاتے ہیں. جب یہ رج جاتے ہیں تو پھر شیرنیاں اور بچے جا کے کھانا کھاتے ہیں، اور پھر یہ سو جاتا ہے. پھر 9 گھنٹے بعد اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ پھر اٹھ جاتا ہے. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر اس کی اتنی یوزلیس ایگزسٹنس ہے تو یہ جتنے بھی شیر ہیں اس کے پرائڈ میں، وہ اس کو اتنی رسپیکٹ کیوں دیتے ہیں؟ کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے نخرے اس کے برداشت ہوتے ہیں؟ ایک ورڈ یاد رکھنا جو لیڈرشپ کا کی ورڈ ہے، اور وہ ہے پروٹیکشن. اگر سال میں اس پرائڈ پہ ایک بھی حملہ ہوگا کسی اور شیر کا،
اس کے ڈی این اے میں ہے، یہ اپنی جان دے دے گا، یہ اپنے ٹرائب کو پروٹیکٹ کرے گا. اس ایک دن کی ایفرٹ کے پیچھے یہ 364 دن کی ویلیاں کھاتا ہے. اتنا امپورٹنٹ رول ہے پروٹیکشن کا. اینڈ اف یو آر اے لیڈر اینڈ یور پرائمری رسپانسبلٹی از پروٹیکشن، باقی سب گیمیں بعد میں ہیں. کہ آپ کی جو ٹیم ہے، جو لوگ آپ کے انڈر ہیں، آج آپ کے گھر میں جو ہیں، فار آل دوز لیڈیز سٹنگ ہیئر ہو آر میرڈ، آپ اپنے خاوند کو جب دیکھتی ہو یا گھر میں خاوند ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کما کے بھی لاتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، بٹ یور بگیسٹ ایشورنس از کہ ہی از یور پروٹیکشن. اب ماشاء اللہ بریڈ پٹ صاحب ایک دن بھی جم نہ گئے ہوں اور خاوند could be the most unfittest person on the planet، لیکن آپ کو تو ہے نا کہ he is the protection and he is. حالانکہ اس نے کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا کہ جس سے فیملی امپریس ہو جائے کہ جی کل 4 چور آئے تھے اور ابو نے سب کو گرا لیا، ٹا لیا 1 by 1، چپیڑے ماری ہیں ابو نے، انہوں نے معافیاں مانگی ہیں، ابو تو غسل خانے سے نہیں نکلیں گے. بٹ دیٹ aside, he is still the symbol of protection. Why? Because اس کی ایک بہت ہائی ویلیو ہے. لیڈرشپ کی بھی سب سے بڑی سمبل پروٹیکشن. I cannot claim to lead people unless they feel کہ اگر ہم پہ کوئی برا وقت آئے گا تو اعظم جمیل ہمیں پروٹیکٹ کرے گا. میں کر سکوں یا نہ کر سکوں، میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. بٹ دا باٹم لائن از کہ دے مسٹ فیل سیکیور. رابعہ مسٹ فیل سیکیور in the presence of her husband. کہ my children are safe, I am safe because he's at home. اور اگر if the husband is not at home، وہ بیچارہ فوڈ پینڈا والا بھی گھنٹی مار دے تو الارم کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون آ گیا. اوکے، آگے چلیں گے. اب یہ چیزیں دیکھنا، اگین کمیونیکیشن کی ہم نے بات کر لی، ریکگنیشن کی ہم نے بات کر لی، فیڈ بیک کی ہم نے بات کر دی، ٹریننگ کی ہم نے بات کر لی. سو وی اسپوکن اباؤٹ آل دیز تھنگس. ٹھیک ہے. اب یہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ یو کین ڈیلیگیٹ ورک بٹ ناٹ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ سب ورک ڈیلیگیٹ کرتے ہو. آپ غلطی بہت بڑی یہ کرتے ہو کہ آپ رسپانسبلٹی بھی ڈیلیگیٹ کر دیتے ہو، جس کی اجازت نہیں ہے. اب لیٹ سے بیٹا تعالیٰ تیرا کیا نام ہے؟ ہاں، رشیکا. اب رشیکا گھر میں گئی ہے تو اس کی امی نے کہا بیٹا پانی پلا دے. اب اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی چھوٹی بہن رینج میں ہے کہ نہیں.